بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے، ساتھ میں کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ گڈ ایوننگ سر، پی اے کی کال اس نے پک کی۔ گڈ ایوننگ۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا اور ابھی وہ فون کرتے کہ اس کی خود ہی کال آ گئی۔ اچھا کہ تم نے فون کر دیا، مجھے مارکیٹ جانا ہے، اس نے کہا تو پی اے نے ابھی پہنچنے کا کہا۔ سلار نے 10 منٹ اس کا ویٹ کیا اور وہ پہنچ گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران اس نے دوبارہ اسے بلایا۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، سر آپ نے میڈم کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں دیے اس دن کے بعد؟ پی اے بولا تو سلار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دن یاد آ گیا، ہاتھ کی چوٹ اب بھی ہری تھی۔ کمفرٹیبل ہے؟ اس نے بس اتنا پوچھا۔ لاڈ صاحب رکھ کے تھے پلے ہی پہ ہے۔ یس سر، اب کچھ کمفرٹیبل ہے، شاید انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہیں آئیں گے اس نے کہا تو سلار نے سر ہلایا۔ گڈ۔ یہ عدت ختم ہوتی ہے، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ سلار نے موبائل ایک طرف رکھ کر پوچھا۔ سر میرے خیال میں ان کی عدت کچھ دنوں تک ختم ہو جائے گی، پی اے نے بتایا۔ سلار نے اس کی جانب دیکھا تو اسے سمجھانے لگا کہ 4 مہینے 10 دن کا عرصہ، اور یہ سب باتیں بتائی۔ لگتا ہے مولوی رہے ہو تم میرے پرسنل اسسٹنٹ سے پہلے سلار ہنسا۔ بغیر تھی تو بیٹے سے پی ایچ ڈی کی دی ہوئی ہے سلار صاحب نے۔ نہیں سر، یہ کامن بات ہے، پی اے نے مسکرا کے کہا۔ اچھا، مجھے نہیں پتہ تھی۔ خیر، جس دن ختم ہو جائے اس دن اس کے بارے میں بات کرنا۔ سر ایک سوال کروں؟ پی اے نے پوچھا تو سلار جو دوبارہ موبائل اٹھا چکا تھا مصروف سے انداز بولا۔ پوچھو۔ اس نے کہا۔ سر آپ عدت ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تو ماما لگنا تینتے ضرور دسے گا۔ جائز طریقے سے عزت لوٹنی ہے اس کی۔ اوئے ہوئے، جواب گندی جینس دا ادھر دا جواب سے ویری نائس آنسر ایور، سلار نے عام سے لہجے میں کہا، جب کہ وہ ایک دم گاڑی روک گیا۔ سر؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا جبکہ سلار نے اس کو گھور کر دیکھا۔ سالے اتنی بھی تمیز نہیں، میرے مطلب ہی سمجھ جائے۔ تیرے مطلب تیرا سگا جمے ابا نہ سمجھے، شادی کروں گا۔ لیکن سر، بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ کو ماہی میڈم یاد ہے کیا؟ پی اے نے بتایا تو سلار جیسے تھم گیا۔ جب وہ بینکاک میں شوٹ کے لیے گیا تھا، ماہی تب اس کے ساتھ کافی سیٹ ہو گئی تھی اور سلار سے شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ سلار نے بھی حامی بھر لی تھی مگر اناؤنس نہیں کی تھی کیا تھا۔ خیر وہ تو اس کی منتظر تھی۔ سلار نے گہری سانس کھینچی۔ تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے کسی میں بھی دلچسپی نہیں، اس لڑکی میں صرف اس کے تھپڑ کی سزا سلار کے روپ میں ملے گی۔ مگر سر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ کب سے بولے جا رہے ہو؟ سلار نے گھورا۔ پی اے خاموش ہو گیا۔ اب بولو بھی، اس نے جاننا چاہا۔ پی اے نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سر آئی تھنک وہ میڈم آلریڈی کافی کچھ سہ چکی ہیں، وہ بولا لفظوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یار تمہیں میں سائیکو لگتا ہوں؟ بس مجھے لگتا ہے وہ شادی مٹیریل ہے، اب مجھ سے مزید سوال نہیں کرنا۔ سر آپ کو واقعی دلچسپی نہیں ہے ان میں؟ اس نے آخری سوال کیا۔ نہیں، سلار نے صاف جواب دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ سلار کو محبت ہو گئی ہے جو اس نے اس لڑکی کو اٹھوا کر اپنے فلیٹ میں رہنے کی جگہ دی تھی، مگر یہاں تو کہانی ہی لگتی جائز طریقے سے عزت لٹنی پائی انہیں، اور اسے حیرت ہوئی کہ یہ شخص کافی عجیب ہے، اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے آخر کرنا کیا ہے۔ بہرحال ماہی تو اس کے لیے سیریس تھی، یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، جبکہ جس نے سیریس کیا تھا وہ بھولا بیٹھا تھا۔ سلار صاحب اتنا ہی ہے۔ شادی کی تیاریوں کا جوش ہی الگ تھا، ہفتہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ گھر میں شاپنگ میں سلسل جاری تھی، مدیحہ کو کسی کے لیے بھی کچھ وقت نہیں مل رہا تھا، نانی بھی گاؤں سے آ گئی تھی سب کے ساتھ، جبکہ ایمن بھی آئی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی جس کے لیے کبھی نے اسے ٹھکرایا وہ کون ہے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، افشین اب بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور سلار کو اس دن کے بعد فرصت ہی نہیں ملی سر کھجانے کی۔ مرزا نے ہر کام کی ذمہ داری اس پر ڈال دی، زین اپنی مستی میں مگن تھا، آنے والے وقت سے انجان، جبکہ عارض کو عائد کے کپڑوں کی فکر تھی، کیونکہ کبیر اس سے بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ تم نے عائد کو شاپنگ کرا دی؟ عارض نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے کسی کو بتایا بنا پیسے نکلوا دیے، کیونکہ شادی کی وجہ سے کسی کا دھیان نہیں تھا اس طرف۔ وہ عائد کے روم میں آیا، عائد بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، حالانکہ سب باہر تھے، پھر وہ یہاں کیوں تھی؟ اس نے روم کا ڈور لاک کیا اور اندر آ گیا۔ اسے شاید احساس نہیں ہوا، تبھی وہ یوں ہی لیٹی تھی۔ عارض کو اس کے گلابی لب اور چہرے کا نیلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ عائد نے اچانک ہی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا تو سامنے اس کو پایا۔ دونوں کی نگاہ ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئی۔ عائد نے نگاہ پھیر کر اٹھنا چاہا، جبکہ عارض نے پیسے دوسری طرف بیڈ پر پھینک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عائد کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہاں کیوں بند ہو؟ عارض نے سوال کیا، اس کی آنکھوں کے پردے پھولے ہوئے تھے۔ عارض کے سوال پر عائد کی آنکھیں تیزی سے بھیگی اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ عارض نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ لازمی وہی مرغے کی ایک ٹانگ جو وہ کبھی کرے گا ہی نہیں، اسی کا غم منایا جا رہا تھا، مگر عائد نے آنسو صاف کر لی اس کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر۔ میں حیران ہوں تمہاری ٹھٹائی پر، عارض نے ایک آئی برو جھکا کر دیکھا۔ عائد کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، اس شخص کی نفرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، دن بدن عجیب ہو رہی تھی۔ خود ہی اس کے پاس آتا اور خود ہی طنز کرتا، اسی حالت میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ میری اداسی اور کسی بھی غم کا
आरिस आप से कोई ताल्लुक़ नहीं, आयत ने कहा, चादर हटा कर उठने लगी। आरिस को हंसी आ गई। क्या वाकई तुम इस कमरे में बंद ये नहीं सोच रही कि नानी ने तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे वजूद से सब पहचान लिया? तो वो वही बात करने लगा जिसका खौफ इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगर कोई पहचान भी गया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बच्चा आपका है। फ़िक्र ना करें। आयत ने अज़ियत की इंतहा पर पहुँचते सुरख नज़रों से इसको देखा। आरिस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तो किसका ये बच्चा? वो संगीन लहजे में इसका बाजू जकड़ गया। किसी का भी हो सकता, मगर आरिस आपका नहीं है। आयत ने गुनाह किया और वो इसे छुपाती फिर रही है। कोई भी पहचान ले, मुझे परवाह नहीं। वो अचानक इसे दूर धकेलती चिल्लाई, जबकि आरिस का हाथ इस पर उठा और इसका चेहरा सुर्ख कर गया। मुझे और मेरे बच्चे को गाली दे रही हो? वो धाड़ा आपे से बाहर ही लगा। कुछ सुन लेगा, फिर क्या जवाब देंगे? वो सिसकने लगे। इतनी तकलीफ़ें ना दे मुझे कि इसके निशानात छुपाने मुश्किल हो जाए। अब इस थप्पड़ के निशान को कैसे छुपाऊंगी? वो जैसे खुद अज़ियती का शिकार थी। आरिस के दिल पर लगी थी आज पहली बार इसकी हरकत। ये बच्चा मेरा है, जायज़ है, और मुझे परवाह नहीं। ये बात खुलती है या नहीं? अच्छी बात है, मुझे भी परवाह नहीं। मैं कब से थप्पड़ के निशान को छुपाती? वो बोली। ये सब क्या कर रही हो तुम? आरिस की बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसने इसके हाथ से सामान लेकर दूर उछाल दी। दफ़ा हो जाए आप मेरे कमरे में से, वरना बाहर निकल कर आपका इतना तमाशा लगाऊंगी कि यहाँ मौजूद सब सोचेंगे कि क्या ये आए थे। वो भी बिना लिहाज के चिल्लाए। सही है, बोलते ये बने आप तो बाहर हो जाना बच्चा वाले इंसान। तुम्हारी इस चोंच पर कदम रखने मुझे आते आए। इसने इसका मुँह जकड़ कर कहा और इसको दूर धकेल कर बाहर निकल गया। तू है नहीं इज्जत दे काबिल, तू छितरा दे लायका बगारत इंसान। धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरता वह कई लोगों की नज़रों में आया। बेहद हैंडसम था। हैंडसम तो मदीहा के चारों बेटे थे, ये बात तो सभी कहते थे। वो मामा के कमरे में पहुंचा तो वहाँ भी मेहमान थे, नानी भी थी। देखो लड़कियों को कैसे सुर्ख चेहरा लिए मुँह उठाए फिर रहा है। नानी ने झड़क दिया। मम्मा कुछ देर बात कर सकता हूँ? आरिस जब्त से बोला। हाँ बोलो बेटे, मदीहा ने पूछा। अकेले में, वो कहकर बाहर निकल गया। अरे देख लो मदीहा, हमसे भी पर्दादारी होने लगी, नानी ने बुरा मनाया। मदीहा शर्मिंदा सी बाहर निकल गई। आरिस के पास आई। रुखसती चाहिए मुझे आयत की, वो भी कल ही, बड़े भैया की मेहंदी पर। वो बोला। जबड़े तने हुए थे, चेहरे पर पसीना सा था। लाख लानत तेरी ज़िंदगी पे, सद्दा हो गया ना, औकात सारी निकल गई पर। क्या 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 कहा तुमने? क्या किया तुमने आयत के साथ? मदीहा ने इसका शाना पकड़ा। इसे आयत की फ़िक्र होने लगी। मैं आपको फ़ैसला सुना चुका हूँ, आरिस बोल के वहाँ से निकल गया। मदीहा ने सर थाम लिया। ये सब क्या हो रहा था? वो अंदर आई तो इसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ मदीहा? फिर से नानी ने पूछा। कुछ नहीं। वो मुस्कुराई और सलार का नंबर डायल किया। बेटे ज़रा ऊपर आओ, इन्होंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अल्लाह, आरिस साहब ने सलार सेट करेगा। थकावट से इसका बुरा हाल था। मूड अलग ख़राब था कि नींद पूरी नहीं हो रही। न जाने किस नौयत के सुकून की तलाश थी सुर्ख आंखों और सुर्ख नाक से जो ये पता दे रहे थे कि वो बीमार पड़ गया। काम के बर्डन के बाइस वो अंदर आया। जी मामा, इसने बिना किसी को देखे पूछा तो एमन तो इसको देखती रह गई। एमन अगले थे पै गई। कबीर तो शायद सोबर सा लगता था, मगर सलार क्या पर्सनैलिटी थी। वो वहीं होंक नज़रों से देखती रही। बड़ी बड़ी आंखों में बला की नागवारी थी हर चीज़ के लिए। बेटा नानी से सलाम नहीं किया? मदीहा ने कहा तो इसने नानी के आगे सर झुकाया, फिर मामी के आगे और फिर एमन को एक निगाह देकर मदीहा की तरफ मतवज्जा हुआ। बाहर आओ ज़रा, मदीहा मुस्कुरा कर बोली। सलार बाहर निकल गया, जबकि एमन के लबों पर इसको देखकर अजीब मुस्कान आई। अम्मी जी, कबीर ने तो मनमानी कर ली, सलार के लिए एमन की बात चला ले। मामी बोली तो नानी जो पान खा रही थी होश में आई। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, मगर ज़रा टेढ़े दिमाग का है, नानी बोली, क्योंकि सलार के बारे में मदीहा से सुन चुकी थी। नानी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मैनेज कर लूँगी। एमन ने कहा तो इन्होंने इसके सर पर प्यार किया। अगर तुझे पसंद है तो फिर कर लेती हूँ बात पक्की, इन्होंने कहा तो एमन मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ मदीहा ने सलार को सारी बात बता दी। एमन बीबी तेरे ने तो सलार ज़रूर ही करेगा, उन्हें तो किसी होर दी जायज़ तरीके से इज्जत लूटनी है। मैं मुंह तोड़ दूंगा इसका। वो गुर्रा है, आराम से बात करो सलार, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आयत की रुखसती हो जाए, जितनी जल्दी हो इतना बेहतर है। मदीहा बोली। भैया कोयलों पर क्यों खड़े हो रहे हैं? कबीर के बात हो जाएगी। रुखसती या कल ही करने को किसकी ज़िद है? किसी की ज़िद है? सलार ने गुस्से से कहा। तुम्हें मैं कह रही हूँ ना, सब संभाल लो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मदीहा आयत के ख्याल से कह रही थी। ठीक है, सलार ने कहा। इन्हें बिगड़े तेवरों से वही वहाँ से गुजर गया। मुझे लगता है इसकी तबीयत नहीं ठीक। मज़ीहा बड़बड़ाती हुई अंदर आई। जा एमन, बच्चे को दूध में हल्दी देकर आज सारी थकावट उतर जाएगी, नानी ने कहा तो एमन जल्दी से उठी। अम्मी जी परिशद दे देगी, मदीहा बोली। चुप रह बस, इन्होंने कहा तो वो चुप होगी, जबकि एमन ने सलार को ऊपर जाते देखा तो मुस्कुरा कर किचन में आ गई। दूध और हल्दी बनाकर वो ऊपर जाने लगी। शेर ना पड़वा के आ जाई तू। ऊपर का पोर्शन बेहद हसीन था। यूनिक चीज़ें महंगी तर्ज का वो सुकून दे सका थी। एमन अंदर आके सलार था बिस्तर पर लेटा था। एमन ज़रा सा खांसी सलार छिटका के मुड़ा। एमन को देखकर पल भर के लिए हैरान हुआ। आप यहाँ? इसने कहा। आप थक गए, ये दूध हल्दी ले ले, ठीक हो जाएंगे। एमन बोली तो सलार ने गहरी सांस भरी। मैं ये सब नहीं लेता, इसने कहा और इसने के जाने का इंतज़ार करने लगा। फिर आपके शाने दबा दूँ? नानी कहती है थकावट उतर जाएगी। लाख लानत ते दादी कुड़ी दे। नानी ने ये नहीं बताया कि किसी आवारा लड़के के कमरे में जाकर
اسے دعوت نہیں دینی چاہیے، سالار نے گھورا۔ ایمن ہنستی اور دوپٹے کو مزید گردن سے چپکا رہی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کبیر ایمن سے شادی پر کیوں نہیں راضی ہوا۔ نانی تو بہت کچھ بتاتی ہیں، بتائیں آپ کی خدمت کیسے کروں؟ رہنے دو، لے لی میں نے تمہاری خدمت، تو باقی پیچھے کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ سالار اٹھ گیا کہ وہ شاید چلی جائے۔ رکیں تو، ایمن اس کے پیچھے آئی۔ یار جاؤ، تم میرا دماغ خراب مت کرو، سالار نے اس کو دور دھکیلا۔ جبکہ ایمن کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ میں مما کو بلا لوں گا۔ کیوں، ڈر گیا؟ اپارا لڑکا لڑکی سے ڈر گیا؟ ایمن بولی تو سالار نے غصے سے اس کے بال جڑ کر لی۔ اس سے پہلے واقعی اس کی خواہش پوری کر دیتے، اسے جسٹ ٹائم پاس سمجھ کر دماغ میں زیمل کا چہرہ اتر آیا۔ وہ ایک دم جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوا۔ پیشانی پر پسینہ اتر آیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس کا چہرہ کیوں ذہن کی اسکرین پر آیا اور ویسے کی دور ہوا۔ جبکہ ایمن کو اس کی ماں نے پکار لیا، مگر وہ تو سالار پر مری مٹی تھی۔ عجیب جنگلی سا آدمی تھا، اسے ہر قیمت پر سالار ہی چاہیے تھا۔ سالار تھے تو ضروری ملے گا، سالار نہ ہوئے کو ٹوفی ہو گئی کہ سالار چاہیے، سالار مرتضیٰ ایڈی سوکھا نہیں ملتا۔ ویسے یہ پہلے پیام مرتضیٰ تھا، اس طرح کی ڈھیٹ ہڈی گندی نسل ٹائپ، اور اب سالار مرتضیٰ۔ سب میں عائد کی رخصتی کی بات پھیل گئی۔ مرتضیٰ نے اس بات پر خفگی کا اظہار کیا، مگر مدیحہ کی ضد کے آگے چپ سے ہو گئے۔ سبھی حیران تھے کہ مدیحہ اتنا ضد پر کیوں اڑی ہے، گویا وہ عارض کے اچانک فیصلے کے منتظر تھے۔ سب میں عائد کی رخصتی کی خبر کیا پھیلی، سب اس کو چھیڑنے لگے جو سن سی بیٹھی تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت سے تو پریشی آگاہ تھی۔ دیکھو رخصتی ہو رہی ہے تمہاری، اور منہ تم نے من بھر کا بنایا ہوا، ایمن نے ذرا ناگواری سے کہا۔ عائد کچھ نہیں بولی، جبکہ پریشا نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ ایمن، جب انسان کچھ نہ جانتا ہو تو چپ رہنا چاہیے۔ ہائے کیا بات ہے، ایسی کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی، جس پر عائد اور پریشا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے بعد دونوں بھی کچھ نہ بولی، جبکہ ایمن کافی دیر بولتی رہی۔ عمل اس کے لیے اپٹن لے کر اندر داخل ہوئی۔ تائیمی نے کہا ہے اپٹن لگا لو، عمل نے مسکرا کر کہا اور ایک سائٹڈ سے اس کے پاس آ گئی۔ سب عورتیں بھی آتی ہوں گی، عمل نے جلدی سے کہا۔ عائد گھبرا گئی۔ پریشا مجھے سب نہیں کرنا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ عائد تماشا نہ بناؤ اپنا۔ پریشا، میری شادی پر میرا باپ موجود نہیں ہے، کیا یہ اذیت کم ہے؟ وہ آنسو سے لبریز آنکھوں سے اس کو دیکھتی مدھم لہجے میں بولی۔ تب تک سب عورتیں بھی اندر آ گئی اور اس طرح عائد کی رسم ہونے لگی۔ نانی نے تو اسے پورا اپٹن میں نہلا دیا۔ اے لڑکی، اب تو نے لباس نہیں بدلنا، انہوں نے حکم دیا اور عمل نے ڈھولکی بجانا شروع کر دی۔ شغل میلہ لگتا رہا۔ عائد کافی سنجیدہ تھی اور پریشا بار بار اسے سنبھال رہی تھی۔ رات کے مرتضیٰ صاحب کے حکم پر محفل ختم ہوئی، کیونکہ کل بڑا دن تھا، کبیر کی مہندی اور عارض کی رخصتی تھی۔ اگلا دن بہت مصروف تھا۔ سالار کو شدید بخار ہو گیا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، مگر وہ سب سنبھال رہا تھا۔ عارض کا موڈ سخت خراب تھا، وہ کسی ایک بھی فرد کو اپنے نزدیک برداشت نہیں کر رہا تھا، جبکہ کبیر بہت خوش تھا۔ سالار کے ساتھ اس نے پوری مدد بھی کرائی تھی، جبکہ زین بھی لگا ہوا تھا۔ تمہارے سے زیادہ ایکسائٹڈ دولہا نہیں دیکھا میں نے، سالار نے ٹیشو سے ناک صاف کر کے زین کے ہاتھ میں تھما دیا اور کبیر کو کہا۔ اوئے ہوئے، جس نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا، جبکہ زین تے ملا گیا سالار کی اس حرکت پر۔ توڑ ناکدہ بھرا ٹیشو انہوں دے گا تو بیچارے نے تڑپنا ہی ہے۔ بھیا یار، آپ صبح سے ایسے کر رہے ہیں، زین نے ٹیشو اپنی زمین پہ پھینکا۔ کاش یہاں میرا پی اے ہوتا تو کم از کم نخرے تو نہ دیکھتا۔ ایک تو سالار نے گھورا، جبکہ زین نے منہ بنا لیا۔ ویسے بڑے بھیا، اس لڑی کو جوڑ دیں، آپ کے سسرالی اس لڑی کے نیچے بیٹھیں گے، لائٹیں پوری پڑنی چاہیے۔ عفان کے شوشے پر زین، سالار اور عفان تینوں ہنسنے لگے، جبکہ کبیر نے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ اب سارا کام تم خود ہی کرو گے گدھو، کبیر بھڑک کر کہتا پلٹ گیا۔ لو سن لو، گدھے بھی ہم ہیں، مہاراج کی شادی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے عفان، تجھے لگتا ہے ہماری شادی ہوگی؟ سالار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ پتر کسی اور دی ہووے نہ ہووے، تو جڑا پلاننگ کیتی ہوئی نا، تو کر لینی ہے۔ میری شادی تو ہی کرائے گا، عفان نے دانت نکالے۔ یہ بہت ہی غلط ہے، اس عارض کی رخصتی کا شوشہ وہ تو سالار باپ کو سنبھالے گا، کبیر کی شادی ہو تو سالار تیاری کرے گا۔ عفان صاحب شادی پوری کی پوری میرے اوپر ڈالے بیٹھے، تم لوگوں کو میں مرد نہیں لگتا؟ میرے اندر جذبات نہیں ہے؟ وہ آنکھیں نکالتا چلایا، جبکہ زین اور عفان خوب ہنسنے لگے۔ بند کرو اپنے منہ، وہ لائٹوں کی لڑیاں پھینکتا چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ عفان اور زین لڑیاں لگانے لگے۔ تقریباً تیاریاں ہو گئی تھی، بس کچھ ہی دیر میں فنکشن شروع ہو جاتا۔ پہلے مہندی کی رسم ادا کی جاتی، اس کے بعد رخصتی۔ سالار موبائل سکرولنگ کر رہا تھا۔ پینٹ کے پانچے فولڈ کیے، سفید پاؤں میں چپلیں پہنے اور بلیک ٹی شرٹ پہنے، جس میں اس کے مسلز واضح ہو رہے تھے۔ وہ لاپرواہ سے ایک کی نگاہ کا مرکز بن رہا تھا۔ ایمن نے اس کا سر سے پاؤں تک تجزیہ کیا اور اسے اندازہ وہ کبیر سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے۔ اس پر وہ کتنا جنگلی سا، اس کا دل گدگدا سا گیا اور گنگناتی ہوئی پلٹی اور تیار ہونے لگی۔ عائد کو پریشا اور امن پارلر لے گئی تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ تو سالار کو دیکھنا چاہتی تھی اچھے سے۔ سالار نے تجھے نہ مرضی دیکھ لا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ کبیر کو سٹیج پر بٹھایا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سسرالی کتنے کم تھے، بس 6 بندے تھے، 3 بچے اور 3 ہی بڑے۔ سب نے اس بات کو محسوس کیا، مگر خوشی کے موقع پر کوئی کچھ نہیں بولا۔ وہ لوگ رسم کر کے ایک طرف بیٹھ گئے، جبکہ سالار جو کھانے کی طرف متوجہ تھا، مرتضیٰ کے ڈانٹنے پر کپڑے چینج کرنے بھاگا۔ عفان اور زین تو کبیر کے ساتھ پہلے سے تھے، جبکہ پریشا اور عمل بھی۔
پریشا پر سے طوفان کی نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ زین بھی نہ جانے بار بار عمل کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا، جبکہ اس کے انداز میں زین کے اس طرح دیکھنے سے خوب ناگواری تھی۔ دوسری طرف پریشا بھی عفان کو کھو رہی تھی، مگر وہ تو نگاہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا، اور بڑے بھیا مسکرا رہے تھے۔ مدیحہ نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ایمن بھی تیار تھی، غرارے میں وہ سالار کی نگاہ کا مرکز بننا چاہتی تھی، تبھی وہ بھی سٹیج پر آ گئی، جبکہ آنکھیں سالار کی منتظر تھیں۔ بلیک کرتا شلوار میں وہ تیار ہو کر نکلا، جبکہ گلے میں یلو پڑنا ڈالا ہوا تھا، تو ایک دم اس کی نگاہ عارض پر گئی جو کسی سے بات کر رہا تھا۔ او بھائی، تو یہاں کیوں ہے؟ سالار نے کہا تو عارض نے ایک دم فون بند کر دیا۔ میں آ رہا ہوں بھیا، آپ چلیں، وہ بولا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ سالار نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ کسی سے بھی نہیں۔ اس نے کہا اور سیل فون جیب میں ڈال لیا۔ سفید کرتا شلوار میں ریڈ ویسٹ کوٹ پہنے وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سالار کچھ لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ کبھی بھی عورت سے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ میرے نزدیک جو مرد عورت سے اپنی محرومی کا بدلہ لیتا ہے وہ بےحد کمزور ہوتا ہے۔ مرد کو شیوا دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی مرد سے بدلے کے جذبات رکھے۔ ہمیشہ عورت کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے کسی بھی رشتے میں، پھر وہ تمہاری بہن ہو یا بیوی یا محبت۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا وہ بول رہا تھا، جبکہ عارض چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، ویسی سوچ رکھتا ہے، لگتا بھی نہیں تھا۔ تیرے تو چنگا ہی ہے نا، بکارتا۔ عارض نے بس سر ہلا دیا۔ منیا سالار گندا، لیکن سوچ نہیں چنگی ہی ہے۔ چلو، سالار نے کہا، اور وہاں سے دونوں نکل کر باہر آ گئے۔ لان میں شام ڈھل آئی تھی، چاروں طرف لائٹوں نے لان کو عجب کشش بخش دی تھی۔ ویسے سالار صاحب ذرا ایک باری گرے بانچ چانک لو، میں نے اچانک یاد آیا کہ آپا بھی تو بدلہ لے ہوندے کوئی لینا۔ سالار دی شکل انہوں دے کے کبیر کی رسم میں فیملی کے لوگ کر رہے تھے۔ سالار اور عارض دونوں آگے۔ ایمن جو بور کھڑی تھی ایک دم الرٹ ہوئی۔ سالار کی نگاہ اس پر اٹھی، مگر سرسری سے وہ کبیر کے نزدیک آ گیا۔ آ یار، مجھ سے بھی پیلا پیلا ہو جا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپٹن ملا اور کبیر کے پورے منہ پر مل دیا، جبکہ کبیر اس کو ہٹاتا رہ گیا۔ ایک دم شور سا اٹھا تھا اور سب ہنسنے لگے۔ سالار نے تمہیں بخشوں گا نہیں، کبیر چلایا۔ یہ جو دولہے ہوتے ہیں نا بیٹا، ان کی چونچ بند ہی رہتی ہے، کیسے کیسے میسنے سے لگتے ہیں۔ سالار ہنسا۔ ہاں، تمہیں دیکھ لوں گا میں تمہاری شادی پر، کبیر نے اپنے منہ پر سے صاف کیا۔ ہاں دیکھنا، مجھ سے ذرا ہینڈسم دولہا دنیا میں نہیں ہوگا ہی نہیں۔ بس کرو شوخا، ہر وقت تعریفیں اپنی، کبیر نے جھڑکا۔ یہ سب ہنس رہے تھے، محفل گرم تھی۔ عارض نے بھی کبیر کو مہندی لگائی اور اس پر بھی کافی ہوٹنگ ہوئی، اور پھر سب لڑکوں نے مل کر کبیر کو بیچ میں کھڑا کر کے بھنگڑے ڈالے۔ کافی دیر تک سالار کے سانس پھول کے تو ایمن جلدی سے اسے پانی دینے لگی۔ سالار نے چونک کر دیکھا اور پانی کا گلاس لے لیا۔ ایمن تو پھولے نہیں سمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آیت کو بھی سٹیج پر لائے گئے، اور پھر کبیر نے چہرہ صاف کر لیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ اب ایک بھائی لگ رہا تھا، جبکہ سالار، زین اور عفان نے بھی اپنے پیلے پڑنے اتار دیے۔ یہ سب آیت کے بھائی لگ رہے تھے سنجیدہ سے۔ ماں صدقے چلی جائے، پیلے پٹکے اتارنا بھائی بن گئے تو پیلے پڑنے بن کے بھائی نہیں سی پا کے۔ عارض خوفناک خاموشی لیے سٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ آیت کو بھی بٹھا دیا گیا، جو دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی تھی، خاموش، سجی پور عارض کے لیے سجائے۔ وہ دلکشی کی انتہا پر تھی۔ کھانا کھلا، سب نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد پریشا اور عمل نے دودھ پلائی کی۔ عارض ان چونچلوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، جبکہ سالار نے ان دونوں کی خواہش پوری کی، اور کبیر سے الگ انہوں نے پیسے لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور ہوا تو آیت نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آج اسے شدت سے اپنے باپ کی یاد آئی، جس کو بلایا گیا تھا، مگر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے بھی نہیں آیا۔ آیت کے جیسے سانس سے رکنے لگا۔ وہ ایک بار تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، یہ احساس دیتے کہ وہ اس کی بیٹی ہے، مگر کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو اس کی بند مٹھیوں پر عارض کی نگاہ گئی، اور بے اختیار اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت کی بند مٹھی اس کے ہاتھ میں چھپ گئی۔ اس وقت وہ جو محسوس کر رہی تھی عارض کی اس حرکت پر، وہ جیسے اس کے اندر اٹھتا طوفان ایک دم ٹھہر گیا۔ جس سے لاشعوری طور پر وہ اسے احساس دلا کے تھا، وہ تنہا نہیں ہے۔ آیت کو اس وقت محسوس ہوا اس کی ساری تکلیفوں پر لاپرواہ ہاتھ مرہم رکھ گیا ہے۔ ساری بغیرتیاں ختم ہو گئی ہیں، ہاتھ پڑھنا حد ہو گئی۔ عارض اس کا ہاتھ تھامے لان سے گھر میں داخل ہوا۔ سالار، کبیر، یہاں تک کہ سب بڑوں کے چہرے پر اس کی اس حرکت پر مسکان ٹھہر گئی، اور عارض آیت کو لے کر اندر داخل ہوا۔ پریشا اور عمل کے ساتھ زین، عفان اور سالار نے رسمیں شروع کی۔ چل بھئی، نکال پیسے، سالار نے کہا، جبکہ اس کے پیچھے ایمن بھی آ گئے۔ یار بھیا، پیسے دینا آپ کا کام ہے، میرا نہیں، عارض نے صاف انکار کیا۔ اب تم لوگ بس کرو گے، رات اتر آئے، تماشے نہیں ختم ہو رہے۔ مرتضیٰ بھڑکے تو سالار منہ بنانے لگا، جبکہ عارض نے شکر کا سانس بھرا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، پہنچاؤ انہیں، انہوں نے مدیحہ کو کہا۔ یہ کیا، یہ اتنی آرام سے پہنچ جائے گا کمرے میں؟ عفان سالار کے کان میں گھسا۔ کوئی اور آپشن نہیں ہے، میرا باپ گبر ہے، اوئے ہوئے، وہ ہم سب کو کھا جائے گا، چپ رہ فی الحال۔ اگر رہی گبر دے کانے دے وچ فاس چلے گئے، سالار دی خود ہی چپیڑ پینی، سالار نے کہا، جبکہ خواتین آیت کو اس کے کمرے میں پہنچانے لگی، اور عارض وہاں سے باہر نکل گیا۔ کدھر؟ کمرے میں جاؤ تم بھی، کبیر نے گھورا تو چاروں ناچاری سے بھی کمرے میں جانے لگا۔ آیت اس کے کمرے میں آج حق سے بیٹھی تھی، خاموش، پلکیں جھکائے۔ سب باہر چلے گئے، عارض بھی اندر موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار دونوں تنہا تھے، مگر آج سے وہ بس اس کی ہو گئی تھی۔ اٹھو اور کپڑے چینج کرو اپنے، میرے لیے اس طرح بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو۔ عارض نے دو ٹوک بات کی۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آ گئی، اور آہستہ آہستہ اپنی چیزیں اتارنے لگی۔
آرس کو بالکل نظر انداز کر دیا، جبکہ آرس اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً لیٹ کر وہ موبائل استعمال کرنے لگا۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی چوڑیوں کی کھن تھی۔ آرس ہر ممکن طریقے سے اس کو اگنور کرنا چاہ رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جس طرح وہ خود کو قابو کر رہا تھا، اس کے حسین چہرے سے نگاہ چرانے کی کوشش میں تھا، ہر بار جاتا رہا۔ اور جب اس نے خود پر سے دوپٹہ ہٹایا تو آرس ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ لہنگے کے گہرے گلے نے اسے اپنی جانب اپیل کیا تھا۔ وہ جانی کے میسج کا جواب چھوڑ کر اٹھا، مگر رک گیا۔ آیت کی بالکل بھی توجہ اس پر نہیں تھی۔ اپنی ویسٹ کوٹ کھول کے وہ غصے سے واش روم میں چلا گیا۔ جبکہ آیت نے بیڈ پر پڑی ویسٹ کوٹ دیکھی، پھر اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی۔ تھکاوٹ سے واقعی ہو رہی تھی، پھر بھوک بھی لگی تھی جسے وہ برداشت کرنے کی کوشش میں تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ چینج کر کے وہ کھانا کھانے باہر چلی جائے گی۔ اس نے اپنے گلے سے سیٹ نکالنا چاہا، مگر اتنا سب کچھ اتار کر تو تھکاوٹ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالوں سے پنے کھینچ کر اس نے لمبے بال کھول دیے تھے جو پہلے ڈیزائنز کی صورت بندھے ہوئے تھے۔ آرس باہر نکلا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی، کھلے بال گلے میں سیٹ، جبکہ ناک کی نت جو ہونٹوں پر گر کر ایک ادھم مچا رہی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ وہ بنا جھجکے اس کے نزدیک آ گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیوی تو تھی نا وہ اس نے دل میں سوچا، مگر وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ وہ جو اس نے اس کے ساتھ پہلے کیا تھا وہ سب غصہ اور ضد تھی، اور وہ آج وہ کس طرح اسے متاثر کر رہی تھی۔ آیت ایک دم اس کے بیٹھنے پر اٹھ گئی، حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ آرس اپنی اس حرکت پر سر تھام گیا۔ آیت نے جلدی سے سیٹ اپنی گردن سے جدا کرنا چاہا تو آرس نے سیٹ کی ڈوری کو تھام لیا۔ آیت تھم گئی، اس کو دیکھنے لگی، جس کی نگاہ اس کی شفاف گردن سے شانے پر سے رکھنے لگی تھی۔ آرس نے جذبات سے وہ اوچھل لمس اس کے ہاتھوں پر بکھیر دیا۔ آیت کا دل پوری طرح دھڑکنے لگا، جبکہ آرس اپنی عقل و شعور، اپنی ضد، اپنی پسند، اپنا غصہ سب ایک طرف رکھ چکا تھا۔ آیت کی سیٹ کی ڈوری ڈھیلی کرتے اس نے اس کی گردن سے وہ سیٹ جدا کر دیا۔ آیت پھر بھی یوں ہی کھڑی تھی، جبکہ اب آرس کا لمس اپنے شانے اور گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ بس اس کے جسم کی دلکشی تھی جس سے وہ متاثر ہوا تھا؟ کیا وہ اپنی بات پہ اتنا بھی قائم نہیں رہ سکا تھا؟ کیا اس کے دل میں آیت کے لیے کوئی جذبہ تھا؟ کیا اس نے اپنے بچے کا کو اپنانے کا سوچ لیا تھا؟ کئی سوال تھے آیت کے دل میں۔ آرس نے کھینچ کر اس کا رخ بدلا اور اس کی نت دیکھنے لگا۔ اس کی نت پر ہی اپنا پرحدت لمس رکھ کر وہ آنکھیں بند کر گیا، جیسے یہاں اسے دنیا جہاں کا سکون میسر آیا تھا۔ دونوں کی بے ترتیب سانس بجھنے لگی تھی۔ آرس نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھنسا لیا اور اسے اور نزدیک کر کے وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور بہکتا چلا گیا۔ کیا آپ نے بھی وقت ضائع کرنے کا سوچ لیا؟ آیت مدھم لہجے میں بولی، جبکہ آرس کو کوئی کھینچ کر حقیقی زندگی میں لایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر آیت کی طرف دیکھا، جس کی لپسٹک پھیل سی گئی تھی، اس کے شدید لمس کی گواہ تھی۔ تمہارا بولنا ضروری تھا؟ وہ بگڑے تیوروں میں بولا۔ ہاں تیرے وغیرہ سامنے بوتبان کے بیٹھی نہیں، تینوں موقع فراہم کر دی اندر بولنا ضروری سے لانتی۔ کیوں حقیقت میں آگے میرے بولنے سے، یا میرے چہرے میں کسی اور کا چہرہ تلاش کر رہے تھے؟ آیت نے اس کی جانب دیکھا۔ آرس نے اس کو خود سے دور چھٹک دیا۔ آپ کی بھیک میں دی گئی قربت نہیں چاہیے آرس مجھے۔ اپنی بکواس کو منہ کے اندر رکھو، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ کیوں؟ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ آپ کے حقوق کے بیچ میں حائل ہوگی میں؟ وہ مسکرا کر اس کو چڑھا رہی تھی۔ آیت میں کہہ رہا ہوں، میں مزید کچھ نہیں سننا، وہ چلایا۔ چلائے مت آرس، باہر آواز جائے گی۔ میں نے اپنے نام سے بہت تکلیف برداشت کی ہے، میں بھولی کچھ نہیں۔ میں نے کہا منہ بند کرو۔ سمجھ کیا رہی ہو اپنے آپ کو؟ بہت حور پری ہو جس کو میں دیکھ کر میں اپنی بات سے پھر جاؤں گا؟ اس کا منہ جکڑ کر وہ بولا۔ تو نہ پھرے نا اپنی بات سے، نہ ثابت کرے مجھ پر کہ آپ مجھ سے اپنی ہوس۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ بیوی ہو تم میری، اس نے جتایا۔ بیوی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا آرس کہ میں رخصتی سے پہلے ماں بننے والی۔ اس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی زبان روک دی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلے گی۔ بار بار یہ تانا مارنا ضروری ہے مجھے؟ تم میری بیوی ہو، بھلے مجھے تم پسند نہیں، مگر جب اور جس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں پوری کروں گا، اور یہ بات یاد رکھو، مجھے تم روک نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں نکالتا غرایا آیت سے سکنے لگی۔ منہ بند کرو اپنا، چینج کرو۔ وہ اٹھ گیا اس کے پاس سے۔ میں آپ کی کسی بھی نیچ حرکت کا نشانہ نہیں بنوں گی، وہ روتے میں بولی۔ اچھا واقعی؟ چلو تمہیں دکھاتا ہوں میں کتنا نیچ ہوں۔ نیچ تو واقعی بہت ہے۔ اس کا بازو گھسیٹ کر اس نے اسے بیڈ پر پھینکا اور اپنا کرتا اتارنے لگا۔ آرس، آیت سے ہم سے گئی۔ کیا ہوا آیت؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ روتے میں اسے روکنے لگی۔ چاہو تو روک لو۔ اپنا کرتا صوفے پر پھینک کر وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے لبریز آنکھوں میں آنسو تسکین کا باعث تھے۔ اس کی ناک سے نت پھر بھی اس نے احتیاط سے اتاری۔ سمجھ وہ خود بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ بے رحم کیوں نہیں ہو رہا، کیوں اس کے وجود میں اتنی کشش تھی۔ آیت کے سانسوں کو اپنی قیدی کر کے وجہ سے مگن سا ہو گیا۔ آیت پھڑ پھڑا سی گئی، مگر آرس بالکل اس پر حاوی ہو گیا، تکیے پر اسے دھکیل کر وہ اپنے کام میں شدت لے آیا۔ شش، آیت کی مزاحمت پر آنکھیں نکالتا بولا۔ آیت کو وہ شب یاد آ گئی جس نے تکلیف میں گزاری تھی، جس میں بھی اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا کہا تھا، اور پھر جیسے وہ بے بس ہو گئی۔ نہ وہ کچھ کر سکی اور نہ آیت روک پائی، اور ایک بار پھر وہ اس کے حقوق نہ چاہتے بھی پورے کرنے لگی، جبکہ آرس دنیا جہاں کی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ اس سے سخت نفرت کرتا۔ اس کے انداز میں جنون نہیں تھا، عجب مسروریت تھی جسے آیت بھی جلدی سے بھول گئی۔ لعنتی چور انسان۔
وہ آرز کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر فریش ہوئی اور جلدی سے روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلنے پر مدیحہ نے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھا۔ اس پر انوکھا ہی روپ چڑھا تھا۔ مدیحہ اس کی طرف بڑھی، جبکہ آیت ایک دم کچھ خفیف سی ہو گئی۔ پگلی، اپنے شوہر کے ساتھ باہر آنا تھا تمہیں، اور مجھے پتہ ہے وہ نواب تو اٹھا بھی نہیں ہوگا۔ مدیحہ نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ آیت ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنا مان تھا انہیں اپنے بیٹے پر، جبکہ ان کا بیٹا کیا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں سکی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو اس نے برقرار رہنے دینے کا سوچا۔ جاؤ بھی، نانی کی نظر تم پر نہیں گئی، ورنہ نہ جانے کیا کیا سنا دیں۔ جاؤ، آرز کے ساتھ باہر آنا، مدیحہ نے پیار سے کہا۔ مگر تائی امی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے چارگی سے بولی تو مدیحہ ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھجواتی ہوں کھانے کے لیے کچھ، اور اس کو اٹھاؤ تاکہ جلدی ناشتہ کر سکو۔ مدیحہ نے کہا تو آیت کو چاروں نے چار واپس پلٹنا پڑا۔ وہ کمرے میں دوبارہ آ گئی۔ مرجھائے پھولوں کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی اور اس نے بیڈ پر آرز کی جانب دیکھا۔ وائٹ کرتا شلوار میں وہ تکیوں کو سینے میں بھیجے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ شخص صرف اس کا ہو جائے، اتر جائے اس کے دماغ سے ہر کسی کا فطور، اور وہ اس کی محبت کو محسوس کرے تو شاید آیت خود کو خوش قسمت تصور کرے گی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتے وہ کافی دیر سوچتی رہی، جبکہ اچانک بجنے والے دروازے پر وہ اچھل پڑی۔ دوسری طرف آرز جو سکون سے سو رہا تھا، وہ بھی نیند میں جیسے ڈسٹرب سا ہوا اور اس نے کروٹ بدل لی۔ آیت نے احتیاط سے اپنے کھانے کا سامان ملازمہ سے لیا، جو کہ اس کو مانی کی نظروں سے دیکھ کر شرما رہی تھی۔ مگر آیت کا شرمانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ رات سے بھوک سے وہ پاگل ہو رہی تھی، اور تائی امی نے بھی اچھا ناشتہ بھیجا تو دیکھ کر منہ میں پانی آنے لگا۔ اس نے ٹرے لی اور صوفے پر رکھ دی، جبکہ دروازہ دوبارہ بند کر کے وہ سب بھول کر اب ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ آرز کی نگاہ بھی کھل گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ سامنے صوفے پر نظر گئی تو وہ دودھ کے گلاس کو منہ سے لگائے بہت سپیڈ سے پینے کی کوشش میں تھی۔ آرز چپ چاپ اس کو دیکھنے لگا۔ بھیگے بال گزشتہ شب کا نکھار چہرے پر سے چائے وہ لاپرواہی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آرز اٹھا تو آیت کی نظر اس پر گئی تو پوری کا لقمہ یوں ہی رہ گیا۔ آرز اس کو اگنور کر کے اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ اس کے واش روم میں جاتے اس کا سیل فون بجنے لگا۔ آیت خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، اس کے سیل فون کو اگنور کر کے، مگر کال کرنے والا بھی شاید بہت ٹھیٹ تھا۔ جب وہ باہر نہیں آیا تو کال پھر بھی آتی تھی تو آیت خود ہی اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر سے اس کا سیل فون اٹھایا۔ جینی کا نام شو ہو رہا تھا۔ وہ اس نام کو تا دیر گھورتی رہی۔ یہ وہ نام تھا جو اس کی زندگی میں سکون میسر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے پلٹ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا کہ اسے فون کال اٹھانی چاہیے۔ وہ بھی اسی سوچ میں تھی کہ اس کے پیچھے سے کسی نے سیل فون اچک لیا۔ آرز کی نظروں میں سخت غصہ تھا۔ اس کے گیلے پار اور گلے میں پڑا ٹاول پتہ دے رہا تھا کہ وہ شاور لے کر نکلا۔ آیت واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ ہیلو ہنی، آرز کی خوشباش آواز کمرے میں گونجی۔ شاور لینے گیا تھا، شاید دیر سے فون اٹھانے کی وجہ پوچھی گئی تھی۔ آیت چپ رہی، اپنے دل میں اٹھتی توڑ پھوڑ کو وہ آنکھوں کے ذریعے بہہ کر نکلنے سے روکتی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا۔ اب کھانے نے بھی کہاں دل لگنا تھا۔ اس سے پہلے وہ ناشتہ چھوڑتی آرز اس کے پاس آ بیٹھا۔ آرز کا یوں بھی کھانا مشکل تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو آرز نے سرد ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور آنکھوں سے ناشتہ کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آیت اس کو گھورنے لگی۔ باتیں میٹھی میٹھی کسی اور سے اور تھی، ساتھ کے ساتھ حکم اس پر لازمی جمانا تھا۔ غصہ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ آف کورس ہنی، آئی مس یو سو مچ، وہ بولا اور اس کی جانب دیکھ طلبوں پر طنزیہ مسکان سجائے خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے اوپر۔ بریک فاسٹ کر رہا ہوں، وہ انگلش میں بولا، جبکہ آیت ہاتھ رو کے بیٹھی تھی، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ آرز نے آیت کا ہاتھ پھر سے ہلایا اور دوبارہ سے ناشتہ کرنے کو کہا، جبکہ آیت کا ضبط جواب دے گیا۔ جب مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو مجھے کیوں فورس کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم بلند آواز میں چیخی کہ فون پر موجود شخص بآسانی سن سکتا تھا۔ آرز کو ایک دم کھانسی چڑھ گئی، جس نے فوراً اسپیکر پر ہاتھ رکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دبا دبا گر رہا ہے۔ ڈر نہیں لگتا مجھے آپ کی اس بندریا سے؟ وہ غصے سے چیختی اٹھی اور بلا وجہ ڈریسنگ چینج کرنے کے لیے کپڑے تلاشنے لگے۔ آرز کا بس نہیں چلا، کچا ہی چبا جائے، مگر جینی کی طرف متوجہ ہوا۔ کس کی آواز تھی یہ؟ یہ تو شکر تھا جینی کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی۔ نہیں، کسی کی آواز نہیں تھی، آرز نے جھوٹ بولا۔ نہیں، ابھی لڑکی بولی تھی، جینی نے کہا۔ پہلے بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہاری بیوی تھی نا یہ آیت، تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ آرز، جینی غصے سے بولی، جبکہ آرز نے سر تھام لیا۔ تم میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، شاید اب تم مجھ سے محبت کرتے نہیں۔ وہ بھڑک کر بولتی کال کاٹ کے، جبکہ آیت نے اسے کان سے فون ہٹاتے دیکھ جلدی سے ڈریسنگ میں گھس جانا مناسب سمجھا تھا۔ بہتر اب بات جا۔ آرز نے ٹھنڈی سانس بھر کے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اسے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ آرز تیار ہو چکا تھا، ڈر کے مارے اب تک باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے جانی کو میسیجز کر کے اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور آیت جو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، جب کمرے میں سے اٹھا پٹک کی آواز کم ہوئی تو اس نے باہر نکلنے کا سوچا، شاید وہ چلا گیا ہو۔ مگر جب وہ باہر آئے، وہ صوفے پر بیٹھا ٹائپنگ کر رہا تھا، کیونکہ جانی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ آرز نے سرخ جوڑے میں اس کو دیکھا، جس کا حسن اس لباس میں دو گنا زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ آیت جلدی سے اس کی لو دیتی نظروں کو اگنور کرتے ڈریسنگ کے پاس چلی گئی اور بال سنوارنے لگی۔ آرز اس کو یوں ہی گھورتا رہا۔ آیت سے مشکل ہو گیا تھا کچھ بھی چہرے پر لگانا۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ لگاؤ لپسٹک، اس نے حکم دیا۔ نہیں لگانی مجھے، وہ کافی ضدی ہو رہی تھی۔ آرز نے غصے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ کھینچ کے اپنے مقابل کیا۔ اس دن تو اتنی تیز لگائی تھی جیسے بھابھی سے ملنا نہیں کسی، میں آپ کی جیسی نہیں ہوں۔ آیت نے بیچ میں اس کی بات کاٹ دی۔ آیت، تم مجھے صرف غصہ دلا رہی ہو اتنی بکواس کر کے۔
ہاں لاٹ سامنے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے اور انہوں کوشش نہ کہ بغیرت نو اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے؟ آیت نے خود کو اس کے چھڑانا چاہا مگر بے سود۔ آرز نے لپسٹک اٹھائی اور سرخ لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو سرخ کرنے لگا۔ آیت سٹ پٹائی کی آنکھوں میں حیران کے لیے اس کو دیکھنے لگی جس کی توجہ اس کی لپسٹک پر تھی، اور جب وہ اپنے بقول لپسٹک لگا چکا آیت کو چھوڑا، آیت نے اپنا چہرہ دیکھا، شرم سی آگئی۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ کیسے اس سے نکلے گی؟ یہ بہت تیز ہے، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ قریب آ جاؤ، کم کر دیتا ہوں۔ آرز نے گھور کر اس کو دیکھا۔ چلو ہون آرام ہے۔ وہ نگاہیں جھکا کی جبکہ آرز چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈالنے لگا۔ آرز ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آیت کے گال سرخ پڑنے لگے۔ باہر والے لوگوں کا خیال اسے زیادہ تھا۔ شٹ اپ، آرز بولا اور دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں سجا کر اس نے اس کے کانوں میں ایئرنگ ڈالے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر لمبا سانس کھینچ کر اس سے دور ہٹا۔ آیت جبکہ اس کے اس طرح دور ہٹنے پر بھیگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عجیب ضد سی عجیب بات تھی، کیسے وہ اس کو اگنور کرتا تھا صرف اس لڑکی کے لیے۔ آیت غصے سے اس کے پاس سے دور ہٹ گئی اور سر پر دوپٹہ لے لیا۔ آرز بھی اس کے پیچھے تھا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے، تقریباً سبھی جاگ چکے تھے۔ آیت کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ آج کبیر کی بارات بھی تھی، سب نے ان دونوں کو پیار کیا اور دونوں نے سب کے ساتھ دوبارہ ناشتہ کیا۔ ایڈا کیڑے ٹٹ چپایا، پہلے میں نے اس کل دا جواب دیو، اندر بھی ٹھونس کے آئے چنگا پلٹکا کے تے ہن پھر ناشتے کرن بہ گئے۔ جبکہ اس کے بعد آیت آرز کے سامنے نہیں آئے، پریشا اور عمل کے ساتھ چلی گئی، جبکہ آرز میں ساری دلچسپی ایک طرف اٹھا کر عفان اور زین کے ساتھ کاموں میں لگ گیا۔ لار کو تیز بخار تھا، تبھی وہ مدہوش سویا ہوا تھا۔ ارے اس لڑکے کو بھی کوئی اٹھا لے، شام ڈھل رہا ہے، یہ کسی کو اس کی فکر میں۔ نانی غصے سے بولی۔ نانی میں جا کر اٹھاؤں؟ ایمن بولی۔ ارے چھوری تو کیوں جائے گی، چپ کر کے بیٹھ جا۔ انہوں نے چھڑک دیا تو ایمن نے منہ بنا لیا۔ شکر ہے نانی دے وچ بھی غیرت باقی، نہیں تو پہلے تو بڑے ہلدی والے دودھ بنا کے بھیج رہی سی۔ مدیحہ جا بچے کو اٹھا، وہ بولی تو مدیحہ پریشے کو تلاشنے لگی۔ لڑکیاں تو شاید پارلر جا چکی ہیں، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ خالہ کیا میں جاؤں؟ ایمن بولی تو مدیحہ کام کی جلدی میں سر ہلا گئی اور ایمن جس نے خود بھی پارلر جانا تھا بس سرار کی وجہ سے نہ جا سکی۔ وہ جلدی سے اوپر آئی تو نیچے کی نسبت یہاں سکون تھا۔ وہ بے ہوش سویا ہوا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، جبکہ ایسے ماحول سے اور اس کی موجودگی سے ایمن کو جھرجری سی آئی۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی، وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ آنکھیں چھپک چھپک کر اس کو دیکھنے لگی۔ زیمل؟ اچانک یہ نام اس کے منہ سے سن کر ایمن جیسے متوجہ ہوئی، اس کے قریب ہی بڑبڑا رہا تھا شاید اب بھی۔ تبھی بالکل اس کے نزدیک چلی گئی اور دوسری طرف کسی کو اپنے نزدیک محسوس کر کے سلار نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ایمن کان اس کے منہ کے قریب لگائے ہوئے تھی۔ سلار نے اچانک اس کی گردن پکڑی اور اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ سرخ نظریں، خاموشی، ملچا اندھیرا۔ ایمن ڈر گئی، جبکہ ایمن کی شکل دیکھ کر اس نے اسے دور چھٹکا اور وہ فرش پر جا گری۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلار نے گھومتے سر کو سنبھالا۔ تم ابھی کسی کو پکار رہے تھے؟ ایمن سب چھوڑ کر اس کو بتانے لگی۔ سلار نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کس کو؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ کسی زیمل کو، ایمن نے بتایا، جبکہ سلار نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ ہو گئی بکواس، نکلو اب یہاں سے، کس لیے آئی ہو تم یہاں؟ وہ ایک دم بھڑکا۔ ارے مجھے تمہاری ماما نے بھیجا تمہیں اٹھانے، ایمن اس کے بھڑکنے پر بتانے لگی، جبکہ سلار نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے روم سے باہر دھکا دے دیا۔ بدتمیز، ایمن منہ میں بولی۔ تیرے وگری نو تو پوڑیاں تو دھکا دے کے تھلے سٹنا چاہیے سی۔ جبکہ وہ دروازہ دھاڑ سے بند کر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سوچنے لگا، کس نے زیمل کا نام کیوں پکارا؟ بکواس کریے۔ خود کو چھڑک کر اس نے وقت دیکھا، 6 بج رہے تھے۔ او شٹ! جلدی سے ٹراؤزر شرٹ پہن کر اس نے میڈیسن کوئی بھی لیے بنا ہی نیچے جانا ضروری سمجھا۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے اور بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ لو آندھی طوفان ہے یہ لڑکا تو، نانی نے لقمہ دیا۔ ایمن منہ بنائے بیٹھی رہی، جبکہ مدیحہ مسکرا دی۔ کبیر کی بارات جب اس محلے میں پہنچی جہاں صرف ایک چھوٹے سے گھر میں انتظام تھا، کوئی سجاوٹ کچھ نہیں تھا، محلے والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کو کہ یہ سب کیا ہے؟ کبیر نے سلار کے کان میں کہا کہ سب کو واپس لے جاؤ کیونکہ گھر میں جگہ نہیں تھی، جبکہ بس بڑے بڑے اندر آ گئے۔ اس وقت کبیر کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ محلے والے نین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ سلار سب کو لے کر دوبارہ حویلی کی راہ پر چل پڑا، جبکہ کبیر اندر آیا تو وہ ایک سادی سی دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس کے بھیجے کے بھاری لباس میں بس لپسٹک چہرے پر لگائے وہ آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں وہ اس طرح بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا اور ان دونوں ایک دوسرے کے عمر بھر کے ساتھی ہو گئے۔ احمد اس شہر میں موجود نہیں تھا، جبکہ پھپھو نے ہر ممکن کوشش کر کے وہاں موجود مہمانوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد کبیر بھی پل بھر میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کو دیکھا جن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ ضبط سے بیٹھے تھے، جبکہ وہاں موجود لوگ کچھ کھانے کے لیے لا رہے تھے۔ بابا کا چہرہ دیکھ کر کبیر نے سر پر پہنا کلا اتارا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور وہ خود ڈپریس ہو گیا تھا کہ کس قسم کی حرکت ہے، اور اچانک سلار آ گیا۔ کبیر نے گہری سانس بھری، سفید شلوار سوٹ میں وہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ کبیر نے شکر کا سانس لیا، کھینچا اب وہ سنبھال لے گا سب۔ سارا کچھ سنبھالنا سے سلار رکھے آیا۔ وہاں سب ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے شادی نہیں نہ جانے کیا ہو رہا، جبکہ نین کی فیملی میں سے بس اس کی ماں بیٹھی تھی جو بے حد کنفیوز لگ رہی تھی۔ سلار نے یہ سب دیکھا۔ بابا گاڑیاں آ گئی ہیں، چلتے ہیں بس۔ بالکل خاموشی میں اس کی آواز ابھری۔ مرتضیٰ نے اسی انتظار میں تھے، گویا اٹھے اور سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ جی بہن بس چلتے ہیں ہم، مدیحہ نے کہا۔ کچھ کھا کر جاتے؟ وہ بولی شرمندہ سے۔ بڑا سونا انتظام کیتا تو جیڑا کھا کر جاوے۔ نہیں بس بچی لینے آئے تھے، مدیحہ نے کہا، اور یوں رفتہ رفتہ سب جانے لگے۔ کبیر بھی پہلے نکل گیا تھا۔
नैन को मदीहा, तंजीला और सोफिया लेकर जा रही थी। ये तो शुक्र था कि एमन मामी और नानी को भी सालार हवेली पहुंचा चुका था, वरना ज़्यादा तमाशा होता। नैन माँ बाप को देखने लगी, आंखों में आंसू लिए। अब्बू ने इसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए, जबकि अम्मी एकदम रो दी। नैन का भी जब टूट गया, वो भी इनके सीने से लगी रोने लगे। पप्पा ने तो चलते हमारे कुछ भी नहीं कहा, यूँ वो रुखसत हो गए। अरे अरे ये क्या, सलार बीच में टपक पड़ा। मामा आप अपने दूल्हे को संभालें, भाभी कबीर के साथ जाएगी, इसने कहा। सबके मदीहा हंस पड़ी। ठीक है, इन्होंने कहा। सलार ने नैन को दूसरी तरफ आने को कहा। वो भारी लहंगा उठाती इसके पीछे चलने लगी। सफ़ेद गाड़ी जो फूलों से सजी थी, इसकी मुंतज़िर थी। मोहल्ले के लोग इसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। आप अंदर बैठे, सलार ने इसके लिए दरवाज़ा खोला। नैन ने एक नज़र इस लड़के को देखा, हैरान रह गई। वो तो एक्टर था, इसको तो अक्सर टीवी पर देखती थी। सलार इसकी आंखों को समझ कर हंस दिया। ब्रो तेरी दुल्हन तुझसे ज़्यादा मुझे देखकर हैरान हुई है, झुककर वो कबीर के कान में बोला, जिसका गुस्सा नाक पर था। अच्छा यार, गुस्सा करके दिन स्पॉइल ना कर अपना। बी ईजी, सलार ने कहा, मगर कबीर कुछ नहीं बोला। नैन फ्रंट सीट पर बैठ गई और दरवाज़ा बंद किया। मैं भी आऊँ, सलार दांत निकाल कर बोला। हाँ आ जाओ, कबीर एकदम घुर रहा है। नैन ने लहंगे को सख्ती से जकड़ लिया। लो, शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान दूल्हा ना बने वो बोला। नवी नवेली दुल्हन के सामने बिस्ती करा ली, हुनर आम है। नैन की निगाह फिर से निगाह इस पर गई। बाय भाभी, सलार ने इसको वेव किया और इसके पास से हट गया। जबकि गाड़ी चलते नैन ने पलट कर अपने घर वालों को देखा था। इसका दिल भरा है, आंखें भीग की। कबीर इस गली में से जल्दी से गाड़ी आगे निकाल रहा है और वो गाड़ी काफ़ी स्पीड से चला रहा था। नैन को डर लगने लगा। कभी वो गाड़ी में नहीं बैठी थी, क्योंकि अहमद इसे अपनी गाड़ी के शान नहीं समझता था। प्लीज़ आहिस्ता चलाएं, वो आंखें चुकाए बोली। कबीर को देखा भी नहीं था अब तक। कबीर ने स्टीयरिंग पर लहंगे पर इसकी सख्त गिरफ्त देखकर गाड़ी की स्पीड में मज़ीद इजाफा किया। वैसे कबीर साहब लाख लाना तड़ते, तेन पता नहीं सी किस फैमिली तो बिलोंग कर दिया, तो एडा इंतजाम अगर नहीं सी, तुहानू किसी ने नहीं पूछे तो फिर अपना औकात तो बाहर बुढ़ी ते गुस्सा कड्ढी जा रहे। बस मिल गई है ना, गल है सारी है। इससे पहले इसकी चीख निकलती, इसने नैन का वही हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और जैसे तूफान थम सा गया। नैन ने इसकी तरफ पहली बार नज़र उठाई। कबीर ने भी इसको देखा। आप, इसके मुँह से बेसख्त निकला। कबीर मुर्तज़ा, कबीर ने अपना तारुफ कराया। लबों की तलाश में मुस्कुराहट थी। गुस्सा थम गया था इसके हैरान होने पर। नैन शौक की कैफियत में बैठी थी, बार बार इसकी तरफ देखती। कबीर को इसकी हरकत पर हंसी आ रही थी। हवेली जाने का मूड तो नहीं था, मगर वो सलार से दुर्गत नहीं बनवाना चाहता था, तभी हवेली के आगे गाड़ी रोकी। सलार ने जान नो आना सी तो सारी बहनें बाहर निकल आई। आयत भी थी, नैन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। कबीर ने दरवाज़ा नहीं खोला। नैन शर्मिंदा होने लगी। हाथ छोड़े, वो बोली। क्या छोड़ने के लिए पकड़ा? वो झुक कर इसके कान के नज़दीक बोला। नैन के तो रोंगटे खड़े हो गए। कबीर ने इसका हाथ छोड़ दिया। हंसी भी आई और गाड़ी से बाहर निकले। दोनों की जोड़ी पर सब अश कर उठे और नैन इतने बड़े घर में दाखिल हुई। ये किस्मत का ही खेल था कि जिस शख्स ने जिसे पैसे के लिए इसे ठुकराया, इसकी मोहब्बत को ठुकराया, जो कितने अमीर और दौलतमंद लोगों के घर उतरी थी। इसका दिल धड़क रहा था। कबीर पीछे रह गया। बेहद रस्में हुई, शरारतें हुई और हस्ब आदत मुर्तज़ा को झिड़कना पड़ा तो वो सब लोग वहाँ से हटे, वरना सलार ने सोच लिया था कबीर की बैंड बजाने के बारे में, मगर घर आकर इसका भी मूड अच्छा हो गया था। बस फिर मुर्तज़ा ने तो आवा दवे, कबीर जड़ा बच गया। नैन को कमरे में पहुंचा दिया गया तो सलार ने कबीर को जकड़ लिया। चल ब्रो, आज मेरे साथ मेरा भाई सोएगा। ओए होए, वो उसका हाथ पकड़ कर बोला। शट अप, कबीर ने झिड़क दिया। आज ना कबीर आता था। दफ़ा हो जाओ लड़के, मेरी भी शादी होगी, तुम लोगों को क्या लगता है मैं कवारा मरूंगा? वो मुंह बनाकर बोला। कबीर ने इसको पकड़ा। भाई जज्बात को काबू में रख। वो दोनों अपनी हरकतों पर खूब हंसे, जबकि कबीर अपने रूम में चला गया। आरिस भी क्योंकि जाने का फ़ोन आ रहा था। लख दिलाना आरिस देते। आरिस ने बंदा वैसे डॉग्स देखे पादवे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसका कमरा तो इसने अब देखा था, काफ़ी खूबसूरत डेकोरेट हुआ था और ये कारनामा सलार का ही था। गहरी सांस भरकर वो नैन के पास बैठा। जैसे सलार अड्डे सारे कारनामे चंगे चंगे सलार दे ही होंगे। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। कबीर ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो इसका हाथ कांप रहा था। रिलैक्स, कबीर ने इसके गाल पर हाथ फेरा। जबकि दूसरी तरफ नैन का दिल जैसे अंदर ही अंदर फटने को था। वैसे ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। वैसा हुआ वैसा इसने जिस शख्स के लिए अपने जज्बात संभाले, आज जिसके अलावा कोई और शख्स इसके सामने बैठा था। और अगर इस इंसान को ये पता चल जाए कि नैन ने ये शादी सिर्फ इसके पैसों की वजह से इससे किया, तो तब वो अंदर ही अंदर खौफ का शिकार होने लगी। जबकि कबीर ने इसकी दोनों हथेलियों पर अपना लमस छोड़ा था, जैसे नैन होश में। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? कबीर के अंदर भी बहुत सवाल थे, मगर इसने एक भी सवाल नहीं किया। वक्त ही नहीं था, नैन बोली। कमर टूटने को थी। कबीर को इसकी थकावट का एहसास हुआ और इसने आगे होकर पढ़कर इसकी कमर के पीछे तकिए लगा दिए और नैन को किसी गुड़िया की तरह तकरीबन पीछे लटा दिया कि वह आधी बैठी थी और आधी लेटी थी, और ख़ुद और भी इसके करीब हो गया। तैयार भी नहीं हुई ठीक से। कबीर एक हाथ इसकी तरफ रखता अब इसके चेहरे पर झुका हुआ था। नैन का घबराहट से दम घुटने लगा। क्या ये सब बर्दाश्त करना आसान था? कबीर इसकी आंखों में देख रहा था, जबकि वो किसी और से और इस सवाल पर पलके झुका गई। समझ नहीं आया क्या जवाब दे। कबीर ने आहिस्ती से अचानक इसकी सांसों पर हिद्दत भरा लमस छोड़ा। नैन इसका कुर्ता हथेली में जकड़ की बेसाख्ता सांस फूल गई।
یہ سب اچانک تھا، وہ خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، مگر انکار نہیں کر سکتی تھی، جھٹک نہیں سکتی تھی، اس کو کیا وجہ دیتی، کیا ریزن پیش کرتی۔ دوسری طرف کبیر کے جذبات بہکا رہے تھے اس کو، وہ اس سے دور ہوا۔ نین نے اس کا کرتا چھوڑ دیا، کبیر نے اس کا زیور اتارا۔ نین سانس روک کے اس کی جانب دیکھتی رہی، لبوں پر چپ کا کفل ڈال لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تمہیں دیکھ کر میرے خاموش دل میں اس طرح ہلچل کیسے ہو گئی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا بولا۔ نین کو اپنی ہتھیلی پر اس کی دل کی دھڑکن محسوس ہوئی، اس نے سانس کھینچا اور اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر کبیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر چھکایا، اس کی سانسوں کو قید کر لیا، جبکہ پرحدت لمس میں شدت تھی۔ نین پھر سے اس کا کرتا جکڑ کے کبیر کی شدت کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ کتنے آرام سے اس کی محبت اس کو ملی تھی، یہ بات اس کے لیے بہت تھی۔ وہ اس پر اپنے سارے جذبے لوٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نین کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر بٹھا لیا۔ نین کے لیے البتہ یہ قربت قابل قبول نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی جب اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے اندر اتار لیا۔ جب دل میں کوئی اور ہو تو کسی اور کی قربت کیسے سکون کا باعث بن سکتی ہے؟ وہ اپنی مرضی سے اس سے جدا ہوا۔ ویسے لاکھ لعنت جو حالے تک دل دے وچوں بغیرت رکھے آئے تھے۔ نین صاحبہ، ماننا کہ اتنی جلدی سارا کچھ نہیں ایکسیپٹ ہوتا، لیکن پھر بھی یار ادھا دے بغیرتا نو دل دے وچ نہیں رکھی تھا۔ اور اس کو دیکھنے لگا۔ نین میں بالکل اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کی جانب نگاہ اٹھاتی تو اسے علم ہو جاتا کہ اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کبیر مسکرایا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر گال تھپ تھپایا۔ بھوک لگی ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، نین بولی۔ او ہو، کھانا تو کھانا چاہیے، ویسے لگتا نہیں تمہاری فیملی تمہیں کچھ کھلاتی بھی تھی۔ وہ اٹھا۔ طنز کریں؟ اس نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ کبیر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ مجھے تم ٹپیکل مت سمجھنا، میں بالکل ان باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتا جو بے مقصد ہو، اس نے کہا اور ٹیبل پر لگا کھانا اٹھانے لگا۔ ایسا کرو تم ادھر آ جاؤ، اس نے نین کو اپنے پاس پہ لایا، خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ نین اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا یہ لہنگا تنگ کر ہے؟ اس نے سوال کیا، اس کا ہاتھ تھام کر بالکل اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ نہیں، نین جلدی سے بولی۔ کبیر نے جھک کر اس کے ہاتھ پر پیار کیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، میں مانتا ہوں ہمارا ایج ڈفرینس بہت ہے، مگر پھر بھی تمہارے لیے سارے راستے کھلے ہیں، تم جیسے چاہو زندگی گزار سکتی ہو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، اس نے منہ میں لقمے دیتے ہوئے مدھم لہجے میں بول رہے تھے۔ نین نے واقعی کچھ نہیں کھایا تھا، تبھی وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ کون سی بات؟ وہ پوچھنے لگی۔ جب تم میری ہو تو صرف میرے بارے میں سوچنا، اپنے اس دل میں صرف میرا خیال رکھنا، اپنی ان آنکھوں میں صرف مجھے دیکھنے کی خواہش رکھنا، اپنے جذبوں کو صرف میرے لیے کھڑا رکھنا۔ ہم چاروں بھائی اس بارے میں کافی ضدی رہے ہیں۔ بس جو چیز ہماری ہوتی تھی وہ ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے، اور یہ عادت ہم چاروں میں آج تک ہے، اور مجھ میں بھی۔ میں نے تمہیں بہت آسانی سے پایا۔ وہ مسکرایا، جبکہ نین کا ایک ایک لقمہ بھاری ہو گیا، حلق سے کچھ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک آئیڈیل لائف گزاریں، نہ کہ ہماری ایج ڈفرینس لوگوں کو ہم پر باتیں بنانے کا موقع دے۔ میری طرف سے تم پر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، مگر اطلاع دے دیا کرنا مناسب سمجھو تو۔ بندہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی وہ جو اپنی بیوی پر مرتا ہو۔ وہ اس کے چہرے کے نزدیک آیا اور سہولت سے جسارت کر دی۔ بندہ تو ایکسٹری فدا ہے۔ نین سر جھکا گی۔ کچھ نہیں کہو گی؟ کبیر مسکرا کر پوچھنے لگا، تو نین نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کبیر پوچھنے لگا۔ میں نے کھا لیا۔ وہ مزید نہیں کھا سکتی تھی، تبھی اس کا ہاتھ روک دیا۔ یار تمہاری چڑیا سی جان ہے کیسے؟ وہ مانی خیزی سے رکا۔ نین نے چہرے کا رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کبیر نے ہنسی دبائی، شاید ہی وہ زندگی میں اتنا ہنسا ہو۔ ساری زندگی سڑے رہ کے گزار دیتی تے ہن آج ہی سارے ہاتھ سے نکلے۔ کبیر صاحب دے وکھیاں چو میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ کبیر نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں صرف انہیں منانا چاہتی ہوں، بس اس میں میری مدد کیجیے گا، باقی جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، نین نے کہا اور کچھ کنفیوز سی دکھائی دینے لگی۔ کبھی وہ یہی نہ پوچھ لے کہ گھر والے بھی تمہارے ناراض، اور تم جانتی بھی نہیں کہ کیوں ناراض ہے؟ کبیر اس کی طرف دیکھتا ضرور دینے کو تیار تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اوکے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ نین نے گہرا سانس کھینچا۔ کبیر اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ نین اس پریشانی میں تھی کہ کیا وہ اس کا چہرہ پڑ رہا ہے۔ وہ کسمسا کے اس سے الگ ہوئی۔ میری منہ دکھائی؟ اس نے جان بوجھ کر یہ ذکر چھیڑا کہ زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ اوہ! کبیر نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ نین زبردستی مسکرائی۔ دل تو عجیب دہائیاں دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بیڈ کی سائڈ کی دراز سے ایک بکس نکال لایا۔ نین اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بکس؟ اچھا، باکس نکال کے لایا۔ میں کہا بکس کون لے آندا؟ اور ایک بریسلٹ جو کہ کافی مہنگا دکھ رہا تھا نکال کر اس نے اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ اس کی سفید کلائی میں بریسلٹ بے حد حسین لگ رہا تھا، اور کبیر فدا سا ہوا، اس کی کلائی پر چھپ کر پیار کر گیا۔ نین اتنے مہنگے تحفے کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اس کو ٹھکرانے والے نے اس کی محبت کی قیمت پیسوں میں تولی تھی، اور آج اس کے ہاتھ میں کتنی قیمتی شے تھی۔ اچھا لگا؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی، وہ بولی، اور کبیر نے اسے اچانک ہی صوفے سے اٹھا لیا۔ اپنے بازو میں قید کیے وہ اسے دوبارہ بیڈ پر لیا۔ نین کا وجود کانپ سا گیا، گویا وہ لمحے آگے جب میں اسے برداشت کی انتہا پر جانا تھا۔ کبیر نے روم کی لائٹس آف کر دی۔ نین کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ کاش وہ اسے چیخ کر بتا سکتی کہ میرا دل تمہاری قربت کا خواہش مند نہیں ہے، مگر اپنی ساری آوازاری حلق میں دبائے وہ اندھیرے میں اسے شرٹ لیس ہوتا دیکھنے لگی، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔
یہ رات اس پر گزرنی تھی، اس رات کو وہ روک نہیں سکتی تھی، وقت کو پکڑ کر بدل نہیں سکتی تھی۔ کبیر کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے بڑی رفتار سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے مچلے، مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس کی قربت میں نرمی تھی، پھولوں کسی دیوان کسی تھی، مسروریت تھی، گویا جو اس نے چاہا وہ پا لیا تھا، مگر نین اس کا کسی طرح ساتھ نہیں دے پائی تھی۔ مگر مقابل کو اپنے جوش میں ہوش ہی کہاں تھا، محبت باہوں میں تھی، موقع تھا، حاکمیت تھی، وہ اس کو اپنی چاہت کی بارش میں بھگو رہا تھا، اس کا پور پور سے چاہ دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح روشن تھی، کبیر کے لیے خاص طور پر۔ نین اس کی باہوں میں تھی، وہ جانتا تھا وہ جوش میں کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس نے نین کے چہرے پر سے بال ہٹائے اور اس کے گال پر پیار کیا۔ اچانک اس نے موبائل کی بیل بجی، اسے لگا یہ ضرور سالار ہوگا، مگر میسج دیکھ کر وہ بھی انون نمبر سے اس طرف متوجہ ہوا، اور جب اس نے ویڈیوز کھولی تو ایک دم دماغ سپارک ہوا تھا۔ یہ ویڈیوز زین کی تھی۔ چلو زین صاحب تے پٹھا وقت شروع ہو گیا، جو کوٹھے میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور بے حد چیپ حرکت کر رہا تھا۔ کبیر سر تھامے ویڈیوز دیکھنے لگا، جبکہ نین کو یہیں چھوڑے اپنی جگہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نین نے اس کی باہوں کے حصار سے نکلتے کروٹ بدل لی، مگر وہ اب بھی نیند میں تھی۔ دوسری طرف کبیر تو سر سے پاؤں تک آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ دوسری ویڈیو اس نے کھولی، اس میں زین ایک لڑکی کو دیوار سے چپکائے کھڑا تھا، اور اچانک اسے خیال آیا کہ وہ لڑکی تھی جس نے ابھی سوسائڈ کی ہے۔ تیسری ویڈیو میں ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی، مگر وہ اتنی اندھیرے میں تھی معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ کون ہے، زین یا پھر کوئی اور۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ سب پولیس کو نہ دو تو 1 کروڑ روپے دے دو، نیچے میسج لکھا تھا۔ کبیر نے سرخ چہرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں خون سا اتر گیا۔ وہ اٹھا موبائل پھینک کر واش روم میں چلا گیا۔ زین دیتے ہار گئی، ہوں نائے گا سواد۔ اس اٹھا پٹک پہ نین کی آنکھ کھل گئی، اس نے واش روم کی جانب دیکھا اور ایک دم اٹھ بیٹھی اور خود سے شرمندہ ہو گئی۔ بلینکٹ خود پر کھینچ کر اس نے جلدی سے ڈریسنگ کی طرف جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے واش روم جانے کے لیے نکلی تو کبیر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر رات کی جیسی نرمی غائب تھی، جبکہ اتنی سختی تھی کہ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ کبیر نے اس کی حیران پریشان نظروں کو دیکھا اور اس کے پاس سے چاہ کر بھی اپنے غصے کو اندر چھپا نہیں پا رہا تھا۔ ان کی عزت کو داغدار کر دیا تھا زین نے، اس کے وجود میں شعلے سے اٹھے تھے، اور کس کی ہمت تھی اسے دھمکی دیتا۔ وہ نین کے پاس اور اس کے چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ نین نے سوال کیا، چہرے پر پریشانی سی تھی۔ کبیر زبردستی مسکرایا، اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ذرا باہر جا رہا ہوں گھر سے۔ گھر سے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا، مدھم سا مسکرا دیا۔ نہیں، کمرے سے، وہ بولا اور سیل فون اٹھا کر باہر نکل آیا۔ نین جبکہ واش روم میں چلی گئی۔ کبیر سالار کے پورشن میں آ گیا، جبکہ زین کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے زین کے کمرے کا دروازہ آندھی طوفان کی طرح بجایا۔ مدیحہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا کبیر؟ اپنے بیٹے کو آگ شعلے اگلتے دیکھ کر وہ شادی کی پہلی صبح دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نانی، خالہ، مامی ایمن بھی جاگی، جبکہ مرتضیٰ بھی۔ کچھ نہیں، اس نے صاف جواب دیا، اور زین نے دروازہ کھولا۔ بڑے بھیا آپ؟ وہ بولا۔ نیندوں میں کبیر کا بس نہیں چلا یہیں اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ کبیر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اوپر لے آیا۔ مدیحہ بھی پیچھے بھاگی تھی، جبکہ مرتضیٰ سمیت باقی لوگ بھی تجسس کے مارے اٹھے، مگر تنزیل اور صوفیہ نے انہیں سنبھال لیا۔ عارض جو رات سے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، وہ بھی آیا تھا، اور سب کو اوپر بھاگتا دیکھ کر ایک دم اوپر کی جانب بڑھا کہ کیا ہو گیا تھا۔ سالار کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کے کبیر نے زین کو کھینچ کے اندر پھینکا، وہ فرش پر جا گرا۔ سالار کی آنکھ کھلی تو زین کو فرش پر دیکھ کر وہ تل ملا کر سیدھا ہوا۔ کبیر! عارض، مدیحہ، مرتضیٰ سب تھے اس کے کمرے میں۔ وہ سمجھ نہیں سکا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کہاں تھے تم پچھلے دنوں؟ کبیر نے چیئر کھینچی اور زین کے پاس رکھ کر وہ جھک کر سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ زین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ سالار کا دماغ کبیر کی حرکت پر خراب ہو گیا۔ شٹ اپ! کبیر کی دھاڑ نے گویا سب کو سانپ سونگھا دیا۔ تمہارے کمرے میں اس لیے لایا کہ سب تمہاری دیوی چھوٹے ہیں۔ میری بات کے بیچ میں مت بولنا سالار، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کبیر انگلی اٹھا کر آنکھیں نکالتا غرایا۔ کبیر جب نہیں آیا تو نین کو خود ہی باہر آنا پڑا۔ باہر کا ماحول تو خوفناک سا تھا، سب اوپر سے آنے والی آوازیں سن رہے تھے۔ جبکہ اس نے 3 لڑکیوں کو دیکھا جن کے نام وہ بھول گئی تھی، وہ سہمی کر دی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ بڑے بھیا! امن رونے لگی، وہ جان گئی تھی زین کا بھانڈا کھل چکا، اور کبیر کا غصہ تو اسی نوعیت کا تھا۔ وہ کچھ نہیں دیکھتا تھا حالات واقعات کیا ہیں، بس وہ ری ایکشن دیتا تھا۔ ہونویوں نے کہا آدھے حالات نہیں دیکھے کہ اپنی بدنامی ہونی سب دے سامنے۔ کبیر کی بات کر رہی ہو؟ نین نے پوچھا تو امن نے سر ہلایا۔ وہ کہاں ہے؟ اوپر۔ آیت بھی رو دینے کو تھی۔ کیا ہم اوپر جا سکتے ہیں؟ اس نے سب کو روتے دیکھا تو سوال کیا۔ ہم چلتے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پریشے بولی۔ تو وہ چاروں بھی اوپر چڑھنے لگے جہاں سب لوگ موجود تھے، شہاب، سکندر، افشین، وجاہت، جو آج خاموش کھڑے تھے۔ سالار کے ہاتھ میں موبائل تھا، جبکہ مرتضیٰ سر تھامے سالار کے بستر پر بیٹھے تھے۔ مدیحہ مسلسل رو رہی تھی۔ زین، میں پوچھ رہا ہوں تم پچھلے دنوں میں کہاں تھے؟ کبیر دھاڑا۔ نین تو اچھلی اٹھی۔ کیا یہ وہی مرد تھا جو رات اتنی نرمی سے اس سے مخاطب تھا کہ اگر اس کے دل میں چور نہ ہوتا تو شاید وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی۔ بھیا، بڑے بھیا، یہ سب اچانک ہوا، یہ سب احتشام نے کیا، زین گھبرایا ہوا سا بولا، جبکہ کبیر کا ہاتھ اٹھا اور زین کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ لگا۔ جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دو۔ کبیر حلق کے بل چلایا، جبکہ زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سالار موبائل ہاتھ میں تھامے ضبط سے کھڑا تھا۔ یہ سب زین نے کیا تھا۔ اسے اول تو یقین کرنا مشکل تھا، اور دوسرا اس کی جان کو کبیر نے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ دانتوں پر دانت چڑھائے وہ کھڑا
تھا اوئے ہوئے جان نوں دنکے رکھ دیتا، جان دی حرکتاں اِداں نہیں سی۔ احتشام کے ساتھ سب سے جھوٹ بول کر کوٹھے پر جاتا تھا۔ زین نے پھولتی سانسوں میں سچ بتایا۔ سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ ویڈیو تو صرف مرتضیٰ اور سالار نے دیکھی تھی۔ عارض نے بھی سر تھام لیا جبکہ وہ بے چین بھی تھا۔ نین تو سفید پڑ گئی۔ کبیر کا غصہ دیکھ کر کبیر نے زین کے بال جکڑے۔ کس نے تمہیں اتنی جرأت دی کہ تم کوٹھے پر جا کر ہمارے خاندان کا نام اچھالو؟ وہ پھنکارا۔ بھیا مجھے معاف کر دیں، زین رونے لگا۔ سالار کو خاموشی سے ہاتھ باندھ گیا۔ معاف کر دوں؟ تمہیں معاف کر دوں؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا زین۔ وہ غرا اور زین کے چہرے پر بنا رکے تھپڑ برسا دیے۔ سب ضبط سے کھڑے تھے، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جانتا تھا جو بیچ میں آئے کبیر اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دے گا بنا دیکھے۔ مرتضیٰ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جبکہ ان کے بھائی مرتضیٰ کے پیچھے گئے۔ کبیر نے اس کا چہرہ نیلا کر دیا۔ اس لڑکی کا ریپ کیا تھا تم نے؟ اس نے زین کی گردن جکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں نے نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، زین روتے ہوئے بولا۔ کبیر سے تو پہلے اس کی جان نکلتی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو۔ کبیر نے چپل پاؤں سے نکالی۔ اس سے پہلے وہ زین کو چپل سے بھی بھون دیتا، سالار نے اس کی چپل جکڑ لی۔ عارض بھی سالار کے آتے بیچ میں آیا جبکہ زین نے روتے ہوئے سالار کے پاؤں پکڑے اور کبیر سے دور ہو گیا۔ سالار، کبیر آنکھیں نکالتا گرایا۔ بس، سالار ضبط سے بولا، یہ سب تمہارا کیا درا؟ یہ جھوٹ بول بول کر ہماری آنکھوں میں دھول چونک کر، یہ ہماری عزت اچھالتا رہا اور تم اب بھی اس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ عارض جس نے کبیر کا ہاتھ جکڑا تھا، کبیر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، یہ بات ہم بعد میں کریں گے، سالار نے ضبط سے کہا۔ یہ بات بعد میں نہیں ہوگی، یہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکلے گا، اور جو بلیک میل کر کے 1 کروڑ مانگ رہا ہے نا مجھ سے، یہ اس کو 1 کروڑ دے گا تاکہ پولیس اس کو اٹھا کر نہ لے کر جائے، سمجھے تم؟ وہ بولا، غصے سے چہرہ سرخ تھا۔ یقین تو کسی کو نہیں آ رہا تھا زین کی اس حرکت کا۔ اینڈ ڈونٹ سے کہ تم اس کی ذرا بھی حمایت کرو گے، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ زین کو روتے دیکھ کر وہ پھنکارا۔ سالار چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا جبکہ زین اس کے بازو سے لگے رو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے بے بسی محسوس ہوئی، اپنے کسی رشتے کے لیے اس نے کبھی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ اس سالے نے مارا اس لڑکی کو، جرأت تو دیکھو اس کی۔ کبیر پھر سے جھپٹا اور زین کو تھپڑ دے مارا۔ میں نے نہیں مارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، زین بولا جبکہ رونے میں اور تیزی آ گئی۔ بندہ ادھر دیکھ کر کرتوت ہی نہ کرے، سب لڑکیاں اس سے دور رہیں گی، یہ غلیظ انسان گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، جاؤ سب یہاں سے۔ کبیر نے پریشی آیت اور عمل کو کہا تو وہ جی بڑے بھیا کہہ کر وہاں سے نیچے چلی گئی۔ نین نے بھی جانے کی کوشش کی مگر پاؤں میں چلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ بولو گے اب تم؟ کبیر سالار پر غصہ ہوا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ سالار بے یقینی سے پوچھنے لگا جبکہ زین اس کے اعتبار کو توڑنے پر بری طرح رو رہا تھا۔ کبیر نے بھی ضبط سے دانت پھینچے۔ سالار کی اٹیچمنٹ تو وہ جانتا تھا زین کے لیے، اس سے اگر غصہ تھا تو سالار کو تکلیف ہوئی تھی، وہ جانتا تھا۔ پلیز بھیا آپ پانی پی لیں، عارض نے پانی کا گلاس دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے عارض، اس نے تماشا بنوا دیا۔ یار ہمارے گھر کی بیٹیاں پھر تو اس سے دور ہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے اسے رکھا جائے گھر پر، کوٹھے پہ جانا پسند کرے گا، عورتوں کے ساتھ راتیں رنگین کرے گا، تو ماں بہنوں کو کن نظروں سے دیکھے گا؟ کبیر بولا تو عارض چپ سا ہو گیا۔ کبیر نے پانی چھٹک دیا۔ عارض نے ماں کی جانب دیکھا۔ نین بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شادی اور خوشیوں سے کھلکھلاتا یہ گھر اچانک کیا ہو گیا تھا؟ مدیحہ چپ چاپ پلٹ گئی جبکہ عارض نے نین کو دیکھا، وہ ہمت کرتی آگے آئی۔ پانی پی لیں، وہ بولی۔ کبیر نے گلاس کو دور اچھال دیا اور عارض کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بھابھی آپ جائیں، عارض کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نین پیچھے پلٹ گئی جبکہ عارض نے دروازہ بند کیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بھیا مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کوٹھے تک ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ زین اس کے قدموں میں بیٹھ کے، کبیر اسے اس گھر سے نکالو، جتنی عیاشی کرنی ہے کر لے۔ سالار نے کر موبائل دور اچھال دی جبکہ زین روتے ہوئے نفی کرنے لگا۔ اس وقت وہ چاروں پہلی بار اکیلے پریشان بیٹھے تھے۔ بہت دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ اس کو ہاسٹل شفٹ کر دو، کبیر اٹھتے ہوئے بولا۔ اگر اس میں غیرت ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ورنہ یہ ہاسٹل میں بھی جو دل کرے کرتا جائے، مگر دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا، نہ مجھے اس پر انچ بھر بھی بھروسہ۔ وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ عارض اسے لے جاؤ یہاں سے، سالار نے سرخ چہرے سے کہا۔ زین نے سالار کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ عارض نے زین کو اٹھایا۔ پلیز بھیا، زین نے اس کی جانب دیکھا اور سالار اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ زین نے عارض کی جانب دیکھا جو خود منہ بگاڑے ہوئے تھا۔ جاؤ زین، وہ بولا۔ زین اٹھ گیا۔ جب سالار اس کے ساتھ نہیں تھا تو اور کون ہوتا؟ اور ٹھیک ہوا تھا، شاید اس کے ساتھ وہ سمجھ رہا تھا اس کی کسی بات کی پکڑ نہیں ہوگی، اور جب ہوئی تو اس کے قیمتی رشتے سے خفا ہو گیا۔ عارض بھی اس کے پاس سے گزر کر اپنے روم میں آ گیا جبکہ زین اپنے کمرے میں سب کے سامنے گیا اور سب نے اس کا نیلا چہرہ دیکھا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ مرتضیٰ الگ غمگین سے تھے۔ ملازم کچھ دیر بعد زین کے کمرے میں آیا اور اس کو ٹکٹ تھما دی۔ اسلام آباد کی؟ زین اس ٹکٹ کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے میں وہ اسے لوگ دور کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اٹھا، خود پر اتنا غصہ تھا کہ سامان سمیٹ کر وہ بنا کسی سے ملے پل میں وہاں سے نکل کر چلا گیا جبکہ پیچھے سے وہ سب کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ گیا تھا۔ بے غیرت انسان۔ ولیمے کا فنکشن ضروری تھا اس لیے کر دیا گیا، مگر وہ تینوں زین کے بنا ایسے ہو رہے تھے جیسے لٹ سے گئے ہیں، جیسے ادھورے ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ سالار بالکل خاموش پھر رہا تھا جبکہ کبیر میں بھی بات نہیں تھی۔ عارض بھی چپ چپ تھا جبکہ مدیحہ ان چاروں کے بجائے تینوں کو دیکھ کر مسلسل رو دیتی۔ سب فنکشن میں سے واپس آ گئے۔ سالار سب سے پہلے اپنے روم میں چلا گیا۔ رفتہ رفتہ سبھی چلے گئے، وہ ماحول لگ ہی نہیں رہا تھا۔ نین نے بھاری لباس اتار کر سادہ سا لباس پہن لیا۔ کبیر نے اس کی جانب دیکھا۔
کہا کچھ نہیں۔ نین بتا اس سے ڈر محسوس کر رہی تھی۔ کبیر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ نین ہمت کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ کبیر کو اس کی موجودگی کا احساس تو ہوا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ چھوٹا ہے، اگر اس سے غلطی ہوگی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، وہ بولی۔ کبیر کچھ نہیں بولا۔ غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، معاف کر دینے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے۔ نین پھر سے بولی، میں جانتی ہوں آپ ہرٹ ہیں۔ میں ہرٹ نہیں ہوں، میں صرف اس پر غصہ کر سکتا ہوں، سختی کر سکتا ہوں۔ مجھے تکلیف اس بات کی کہ میرا بھائی اس کی وجہ سے ہرٹ ہے اور میرے ماں باپ اس کھوتے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کبیر سرخ نظروں سے بولا، تو آپ کی اس سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں؟ نین نے اس کو گریدنا چاہا۔ میں اپنے ایموشنز پر قابو رکھنا جانتا ہوں، مگر سلار کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کو سلار سے زیادہ محبت ہے؟ نین مسکرا دی۔ کبیر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زین سے زیادہ سلار کی فکر ہے۔ وہ گھر کی رونق ہے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ وہ چپ ہو جاتا، ماما بابا بھی اداس ہو جاتے ہیں، اور جو گدھا کیا اس کی بھی جان جاتی ہے۔ او اچھا، تو پھر آپ زین کو واپس بلا لیں، وہ خوش ہو جائیں گے۔ نین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی فائدہ نہیں، سالار ہی بلائیں گے کیا؟ نین کو حیرت ہوئی، اس شخص کی کتنی اہمیت تھی اس گھر میں۔ وہ آئے گا بھی اس کے بلانے سے، اور ٹکٹ بھی اس کے پاس، اسی نے بھجوائی تھی۔ میں کیوں چاہوں گا وہ جائے یہاں سے؟ بھائی ہے میرا وہ، کبیر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ذرا مضطرب انداز میں کہا۔ آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں سلار سے بات کروں؟ نین بولی، تم بات کر لو۔ تم بات کر لو گی؟ میں بات کر لوں گی، اور وہ سن لے گا۔ وہ مسکرایا۔ آپ اچھے لگتے ہیں، اسمائل کرتے ہوئے نین بولی۔ کبیر نے اس کی جانب دیکھا۔ میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے، آپ مجھے ایک موقع دیں، میں کوشش کر لوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں فورس نہیں کروں گی، مگر اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ مجھے لگے گا کہ آپ مجھے اس فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ بول رہی تھی جبکہ کبیر اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبیر صاحب نے دورہ پہنا ہوا۔ اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے اس کے لفظوں پر پیار کیا۔ نین کچھ گھبرا سی گئی۔ جاؤ آیت کو لیتی جانا، اس کو دیکھ کر غصہ کم کرتا ہے، مگر اگر تم کامیاب نہیں ہوئی تو سزا کے حقدار بن جاؤ گی۔ وہ آنکھیں گھماتا بولا، میں کبھی ہارتی نہیں، نین نے کانفیڈنس سے کہا۔ کبیر مسکرا بیڈ پر پیچھے کو گر گیا، جبکہ نین باہر آ گئی۔ اب آیت کا روم کون سا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بہرحال ملازمہ کی ہیلپ سے اس نے دروازہ بجایا اور اس نے کھولا۔ بھابھی آپ اندر آ جائیں، وہ بولا۔ نہیں، آپ کی بیوی کی ضرورت ہے، کیا کچھ دیر کے لیے لے جاؤں؟ وہ بولی۔ آرس مسکرا دی، یعنی بڑے بھیا نے سلار بھیا کو منانے کے لیے آپ لوگوں کا انتخاب کیا؟ میری بیوی تو پہلے ڈھیلی ہے، میں چلتا ہوں۔ آرس باہر آیا۔ میں بھی چلوں گی، آیت بولی۔ آرس نے مڑ کر دیکھا اور نین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیا۔ آپ نے آنا ہے تو آئے، منع نہیں کیا، مگر میرے شوہر نے بس اس کو لے جانے کی اجازت دی ہے، وہ شانے اچکا کر بولی، جبکہ آرس ہنس دیا اور تینوں اوپر آ گئے۔ پورے پورشن میں اندھیرا تھا۔ کچھ زیادہ ہی حساس ہیں آپ کے بھائی۔ نہیں حساس نہیں ہے، ٹیڑھے ہیں بس، آرس بولا تو نین اور آرس دونوں ہنس دیے۔ آپ دونوں میرے بھیا کی برائی کرنا بند کریں، آیت نے گھورا۔ چلو بجاؤ اب دروازہ، آرس نے آیت کو آگے کیا۔ یار اس کو بھی بجانے دیں، نین کچھ بولتی کہ آرس نے اسے پیچھے آنے کا کہا۔ آیت نے دروازہ بجایا۔ آ جاؤ، سلار نے اندر سے کہا، تو آیت نے دروازہ کھولا۔ وہ دروازے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بسترے میں دبا، وہ اچھے موسم میں اسے اے سی چلائے بیٹھا تھا۔ اتنی ٹھنڈ تھی کمرے میں کہ ان تینوں کو جھرجھری آئی۔ کس لیے آئے ہو تم؟ آرس کو دیکھ کر سلار غصے سے بولا۔ بھیا بھابھی بھی ہیں، آرس نے کہا تو سلار سیدھا ہو گیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سائرہ ریاض اچھا ناول ہے، ایپیسوڈ میں ہے، تھینک یو سائرہ۔ طارق مغل ناول پہلے پڑھا لیکن آپ کی آواز اور قوم سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر طارق مغل۔ عائشہ بیسٹ ناول سٹوری، تھینک یو عائشہ۔ نبیہہ خان آپ کے ساتھ اور مزے کا ہوگا، تھینک یو ویری مچ ڈیئر نبیہہ۔ نبیہہ مائی بیسٹ ناول، تھینک یو نبیہہ۔ مجھے یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے۔ ماہنور نائس ناول، بٹ سارا ہیروز ہی بگڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک تو اچھا ہو، بٹ کوئی نہیں، ابھی تو پورا ناول پڑھا ہے، سو رائٹر ٹھیک کر ہی دے گی۔ فادرز اتنی پابندی لگاتے ہیں، بچے تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں، توبہ ہے، کوئی ایک بندہ بھی سیدھا نہیں ہے۔ میں نے کل کمنٹ کیا تھا اسی ناول پہ، بٹ پتہ نہیں کس کے ساتھ ڈیٹ پر چلا گیا، اب پھر کر رہی ہوں۔ آپ کا کمنٹ بڑا ہی وہ ہے، ڈیٹ کانشیس نکل جاتا ہے، تھینک یو ماہنور۔ بس ایسے ہی ہے، ایسے ہی رہو، تنوع اینڈ تک پتہ لگے گا کیسے جا رہے ہیں۔ ماہنور نائس ناول، تھینک یو ماہنور۔ بشریٰ اعظم زبردست ناول ہے، پہلے سنا ہے سسٹر ریچ، بٹ آپ کی آواز میں پھر سے سننا اس ناول کو اور زبردست بنا دے گا، تھینک یو سو مچ یارا دس ناول، ویلکم مائی ڈیئر بشریٰ۔ بس تھینک یو سنی ہوئی چیز دوبارہ سننے کے لیے۔ ان نون گرل، آفٹر لسننگ دس ناول اینڈ دس انسیڈنٹ اباؤٹ حرم، میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں نے کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ساری زندگی ہوگی کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں، بس جگہ جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے، باقی نصیب کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک بس سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سنیلا مجیب نے ہارٹ بھیجے ہیں۔ بنی بیری بہت بہت اچھا ناول، میں نے یسٹرڈے کا ناول نہیں سنا تھا، تو ایکسٹرا اسکول اسائنمنٹس کی وجہ سے اب بھی سننا ہے، امیزنگ تھا، تھینک یو ویری مچ ڈیئر بنی بیری، اور اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کریں، آپ کے اسائنمنٹس بن جائیں۔ محمد سفیان، آپ کی آواز میں ناول سننے کا مزہ ہی لگ گیا، پلیز حالم یارم بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، لانگ ناول ہے تو آفٹر سم ٹائم پڑھیں گے۔ روک زوزو، ان کا کمنٹ پورا نہیں پڑھا جانا، لانگ ہے۔ I know it's a book, but I'm always surprised by such women who accept men like Mozam.
I mean, he loved someone else before you. How can you accept that? How shameless does one have to be? Your last resort should be leaving him, not accepting him with his so-called sudden love for you. Is it even possible? How can he love Nagina 1 minute and then love Sherbanu another? Make it make sense. ऑथर रियली रश द स्टोरी एट द एंड. काफ़ी अच्छी एंडिंग हो सकती थी. आपने जो एंडिंग लिखी है बहुत अच्छी है. आपकी एंडिंग में कल पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है. बाकी आपकी बात ठीक है, लेकिन यार ये सोसाइटी है, यहाँ ऐसे होता है. मर्द की मोहब्बत बदलती रहती है, हर मिनट बदलती है. तो वो तो औरत होती है जिसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रिश्ते इसी तरह से बचते हैं. खैर, आपका बागला कमेंट बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. कल मुझे इजाज़त है. अल्लाह हाफिज़.